حج کا ایک مقصد ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑنا ہے. شعائر اللہ کے ساتھ ہماری وابستگی ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑتی ہے. حج ہمیں 4,500 سال قبل کی کہانیاں آنکھوں کے سامنے مجسم کر کے لے آتا ہے. جب صفا مروہ کی دوڑ لگ رہی ہوتی ہے، جب زمزم پی رہے ہوتے ہیں، جب طواف کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ دور ابراہیمی یاد آتا ہے. مقام ابراہیم پہ وہ لمحے یاد آتے ہیں جب اللہ کا خلیل اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہا تھا. مجھے بتائیے، اسلام نے تو پتھروں سے دور نہیں کیا. اسلام کا تو مزاج یہی ہے نا کہ پتھروں سے دور کیا، لیکن حجر اسود بھی پتھر، مقام ابراہیم بھی پتھر، ان پتھروں سے نیڑے کیا جا رہا ہے. اللہ کے گھر کا طواف ہے، لیکن حجر اسود کو چومنے کی ترغیب دی گئی. کہا چومو اس پتھر کو، اور اس کالے رنگ کے پتھر کو دیکھ کر کے دلوں میں شوق اور جذبے کا جو عالم پیدا ہوتا ہے وہ دیدنی ہوتا ہے. لوگ اس پتھر کو چومنے کے لیے اپنی جان بھی ہتھیلی پہ رکھ لیتے ہیں. یہ چند دن قبل کی کہانی آپ نے سنی ہوگی کہ ایک طواف کرنے والا شخص حجر اسود کو چومنے کے شوق میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور پھر وہاں مقامی پولیس نے اس کو اٹھا کر کے اس کے ہونٹ ہی جو ہے وہ حجر اسود کے ساتھ مس کر دیے. کیا شوق کا عالم ہوتا ہے. میں نے بوڑھے بوڑھے بچے کمزور لوگوں کو دیکھا، وہ اس پتھر کو چومنے کے لیے کتنے بے چین ہوتے ہیں. یہ راز حضرت عمر نے کھولا. حجر اسود کو چومنے لگے تو رک گئے. کہا اے حجر اسود، میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے حضور نے نہ چوما ہوتا. اور پھر جس کو چومنے کا موقع مل جاتا ہے وہ تو پھر چومتا چلا جاتا ہے، کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے، کبھی وسط حجر. کسی نے کہا یہ سمندر پار سے آئے ہوئے لوگ دیوانے تو نہیں ہو گئے؟ پتھر کو چومنے کا موقع مل گیا، رسم ادا کریں، پیچھے ہٹ جائیں، یہ چومے چلے جا رہے ہیں. میں نے کہا صاحب یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں. ایک جگہ سے چومتے ہیں، خیال آتا ہے حضور کے لب ادھر نہ لگے ہوں، وہاں سے چومتے ہیں، خیال آتا ہے حضور کے ہونٹ ادھر نہ لگے ہوں. میں نے کہا یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے لبوں کا لمس تلاش کر رہے ہیں. ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے. میں نے کہا یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے ہونٹوں کا نشان ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا یہ بھی پتھر، اب چاہے زمزم آئے تو وہ بھی پتھر، مقام ابراہیم تو وہ بھی پتھر. اللہ کے گھر کا طواف ہو گیا، کوئی کسر تو باقی نہیں رہ گئی تھی، لیکن کہا طواف نہیں مانوں گا جب تک وہاں 2 رکعت نہیں پڑھو گے، جب تک وہاں ماتھا نہیں رگڑو گے جہاں میرے خلیل کے قدم لگے ہیں. یا اللہ تیرے گھر کا طواف ہو گیا، کوئی کسر تو رہ نہیں گئی تھی. کہا محبت کی بولی جانتے ہو تو اپنے ڈیرے سے یار کا ڈیرا اچھا لگتا ہے. تمہارا طواف نہیں مانوں گا جب تک وہاں پیشانی نہیں رگڑو گے جہاں میرے خلیل کے قدم لگے.